بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 5 عورتوں کو نیند نہیں آتی۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ان 5 عورتوں کو رات کو نیند نہیں آتی۔ وہ 5 لوگ یہ ہیں۔ نمبر 1، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، کیا آپ کو رات کو سوتے وقت اکثر کروٹیں بدلنا پڑتی ہیں؟ تو اس کی وجہ جو بھی ہو مگر اس کا نتیجہ جلد موت کی شکل میں بھی نکل سکتا ہے۔ یہ بات برطانیہ میں ہونے والی ایک طبی تحقیق میں سامنے آئی ہے۔ ایک یونیورسٹی کی تحقیق میں بتایا گیا ہے کہ جن افراد کو رات کو نیند نہیں آتی یا آدھی رات کو جاگ جاتے ہیں، ان میں جلد موت کا خطرہ بہت زیادہ ہوتا ہے۔ اس تحقیق میں 5 لاکھ درمیانی عمر کے افراد کو شامل کیا گیا تھا اور دریافت کیا گیا کہ نیند کے مسائل سے دوچار افراد بالخصوص ذیابیطس کے مریضوں میں ان کے نتیجے میں کسی بھی وجہ سے موت کا خطرہ 87% تک بڑھ جاتا ہے۔ محققین کا کہنا تھا یہ ہم پہلے سے ہی جانتے ہیں کہ نیند کی کمی اور خرابی صحت کے درمیان مضبوط تعلق ہے، مگر نئے نتائج چونکا دینے والے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ڈاکٹروں کی نیند کے مسائل کو بہت سنجیدہ لینا چاہیے تاکہ ان میں خطرے کو کم کیا جا سکے۔ ان کا کہنا تھا کہ ذیابیطس سے ویسے ہی مختلف امراض سے موت کا خطرہ 67% تک بڑھ جاتا ہے، مگر ایسے مریضوں کو بے خوابی یا نیند کے دیگر مسائل کا سامنا ہو ان کے لیے یہ خطرہ 87% تک بڑھ جاتا ہے۔ اس سے قبل 2019 میں کیلیفورنیا یونیورسٹی کی ایک تحقیق میں بتایا گیا تھا کہ محض ایک رات کو کم سونا بھی ذہنی بے چینی، خوف یا اعصابی خلل کا خطرہ 30% تک بڑھ جاتا ہے۔ طبی جریدے جنرل نیچر ہیومن بیہیویئر میں شائع تحقیق میں محققین کا کہنا تھا کہ ہم نے گہری نیند کے ایک نیا فائدہ دریافت کیا ہے جو رات بھر میں دماغی کنیکشن دوبارہ منظم کر کے ذہنی تشویش اور بے چینی کو کم کر دیتا ہے۔ نیند کی کمی کی وجہ سے ذہن بوجھل ہوتا ہے اور مختلف مسائل کا شکار ہو جاتا ہے، جبکہ سونا حالت کو بہتر بناتا ہے۔ ناظرین، آئیے اب بات کرتے ہیں ان عورتوں کے بارے میں جن کو رات کے وقت نیند نہیں آتی۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا 5 عورتوں کو نیند نہیں آتی۔ وہ 5 عورتیں کون سی ہیں؟ جاننے کے لیے ویڈیو کو مکمل ضرور دیکھیے گا۔ ناظرین، آئیے جانتے ہیں ایسے 5 عورتوں کے بارے میں جنہیں نیند نہیں آتی۔ نمبر 1، ایک جو کسی کے قتل کا ارادہ کرتی ہو۔ قرآن پاک میں ارشاد ہے اور جو شخص کسی مسلمان کو جان بوجھ کر قتل کرے تو اس کی سزا جہنم ہے جس میں وہ ہمیشہ رہے گا، اور اللہ اس پر غضب نازل کرے گا اور لعنت بھیجے گا، اور اللہ نے اس کے لیے بڑا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اسی وجہ سے ہم نے بنی اسرائیل کو یہ پیغام لکھا تھا کہ جو کوئی کسی کو قتل کرے جبکہ یہ قتل نہ کسی اور جان کا بدلہ لینے کے لیے ہو، نہ کسی کے زمین میں فساد پھیلانے کی وجہ سے ہو، تو یہ ایسا ہے جیسے اس نے تمام انسانوں کو قتل کر دیا ہو۔ جو شخص کسی کی جان بچا لے تو یہ ایسا ہے جیسے اس نے تمام انسانوں کی جان بچا لی۔ مطلب یہ ہے کہ ایک شخص کے خلاف قتل کا یہ جرم پوری انسانیت کے خلاف جرم ہے، کیونکہ کوئی شخص قتل ناحق کا ارتکاب اسی وقت کرتا ہے جبکہ اس کے دل سے انسان کی حرمت کا احساس مٹ جائے۔ ایسی صورت میں اگر اس کے مفاد یا سرش کا تقاضا ہوگا تو وہ کسی اور کو بھی قتل کرنے سے دریغ نہیں کرے گا، اور اسی طرح پوری انسانیت اس کی مجرمانہ ذہنیت کی زد میں رہے گی۔ نیز جب اس ذہنیت کا چلن عام ہو جائے تو تمام انسان غیر محفوظ ہو جاتے ہیں۔ لہٰذا قتل ناحق کا ارتکاب چاہے کسی کے خلاف کیا گیا ہو اور چاہے وہ مرد ہو یا عورت، تمام انسانوں کو یہ سمجھنا چاہیے کہ یہ جرم ہم سب کے خلاف کیا گیا ہے۔ نمبر دو جس کے پاس مال و دولت ہو اور اسے کسی پر بھروسہ نہ ہو۔ ناظرین، اکثر عورتوں میں بخیل پن پایا جاتا ہے۔ وہ یا تو کسی پر بھروسہ کر لیتی ہے اور بیوقوف بن جاتی ہے، لیکن جب اسے کہیں پر بھروسہ کرنا پڑ بھی جائے تو وہاں بھی اپنی بیوقوفی دکھاتے ہوئے ناسمجھی کا ظاہرہ کر جاتی ہیں جو اسے بہت نقصان پہنچا جاتا ہے۔ ناظرین، مرد ہو یا عورت، تاریخ کے ہر دور میں ایک سے بڑھ کر ایک دولت مند کرۂ ارض پر نمودار ہوا اور گردش ماہ سیال کے بعد مٹی کا ڈھیر بن گیا۔ اس کے باوجود حضرت انسان سمجھنے کے لیے تیار نہیں۔ اگر آپ لوگوں کو ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ لوگوں نے مجھے کمنٹ کر کے بتانا ہے۔ ویڈیو کا اگلا حصہ میں آپ لوگوں کے ساتھ نیکسٹ پارٹ کی شکل میں اپلوڈ کر دوں گا۔ السلام علیکم۔